علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آواز اور ندا لگائی، یا صباح، لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب انہیں دعوت دیا، تب ان کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس میں ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنے لگو۔ تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے ہوگی اور عجم بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ دعوت دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمن بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیے۔ کیسے تکلیفیں پہنچائے، کیسے مصیبتیں اور پریشانیاں نبی کی زندگی میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹی کو طلاق دے دیے۔ ابو لہب کے بیٹے سے نکاح کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھے، عتبہ اور عتیبہ دونوں کے نکاح میں تھے۔ لیکن توحید کی دعوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت جب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہ بیٹی کو طلاق دے دیے۔ ابو لہب نے کہا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کو طلاق نہیں دیتے تب تک پھر کیا ہے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ یہ دونوں بیٹے باپ کی محبت میں آ کر کے 2 بیٹی کو طلاق دے دیے، گھر میں 2 بیٹی بیٹھ گئی۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل کہا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں کہا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پر یا تو سر میں لا کر کے اوجھلے رکھ دیا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس راستے میں کانٹا بچھا دیے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پکاتے اور یہ دیگر چیزیں بناتے تو یہ پڑوسی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اب ایسا ہوا، ابو لہب ایسا کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پکاتے تو ادھر سے گندگی ڈال دینے لگے۔ صرف کس لیے؟ دشمنی مول کیوں لیے؟ دشمنی اس لیے مول لیے کہ توحید کی دعوت کیوں میرے بھائی؟ توحید کی اتنا زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ توحید کی اہمیت اس لیے ہے جب تک توحید والے موحد اس دنیا کے اندر زندہ ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے۔ موحد ختم ہو گئے، توحید والے اللہ رب العالمین بندگی کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ختم ہو گئے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ توحید والے موحد زندہ ہے تو دنیا باقی ہے، موحد ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو توحید کی جب دعوت دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تکلیف، بہت مصیبت، بہت پریشانی آئی نبی کی زندگی میں۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دیا، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں۔ اور اس سورت کے اندر پورے توحید کا نچوڑ بیان کیا گیا، پورے توحید کی دعوت دی گئی۔ جب ہم اور آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ تو وہاں دیکھیے اللہ رب العالمین تعریف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف اولیاء کی نہیں، تعریف بزرگ کی نہیں، تعریف دیگر شے کی نہیں، بتوں کی نہیں، تعریف کس کی؟ اللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے۔ اب یہاں سے توحید کا اقرار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت ہم تیری کرتے ہیں۔ اور جب مصیبت آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم مدد تجھی سے چاہتے ہیں۔ لیکن آج ایک انسان نماز کے اندر یہ اقرار کر رہا ہے، نماز کے اندر یہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، غم آ کے گھیر لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دیگر جگہیں جانا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مزارات پر پہنچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دیگر شے کی عبادتیں کی جاتی ہے کہ ہماری مصیبتیں ٹل جائے، ہمارے پریشانیاں ٹل جائے۔ اور کبھی ہوتا ایسے ہے کہ وہ پریشانی ٹل جاتی ہے، وہ غم ٹل جاتا ہے، وہ مصیبت زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ایمان چھن جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ تمام عبادتیں
اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ ہے انبیاء کرام سبوں نے توحید کی دعوت لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ توحید پر جو انسان کا وفات ہوا، توحید پہ جو مرا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ آئیے بتاؤں میں آپ کو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں حاضر ہوتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب میں گیا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا گوارا نہیں کیا، آپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، آپ کی نیند کے اندر خلل پیدا ہو جائے میں نے یہ گوارا نہیں کیا۔ آخرکار میں وہاں سے لوٹ آیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آرام فرما رہے تھے، ابھی بھی سو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اب تیسرے بار جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے ابو ذر، جس بندے نے صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کلمہ کہا، وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہ صحابی رسول سوال کر بیٹھے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا کرے یا چوری کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرے یا زنا کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرے یا زنا کرے پھر بھی جنت کے اندر جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ کیا کرے، اگر زنا کرے یا چوری کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ دیکھیے، توحید ان کے زندگی میں ہے، گناہ ان سے سرزد ہو گئی ہے، زنا کا صدور ہو گیا ہے، چوری کا صدور ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نافرمانی کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو عذاب چکھانے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے نکال لے گا اور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ کیوں؟ وہ موحد بندہ ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، شرک ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن یہی چیز ایک انسان کے پاس نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیز ہے، لیکن وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، مزار کے اندر سے بھی اولاد مل سکتے ہیں، فلاں پہاڑی پہ جا کر گئے اور وہاں بکرے کاٹنے سے مصیبتیں ٹل سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں نماز تو ہے، لیکن وہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، ان کی زندگی کی تمام اعمال غارت ہو گئے، زندگی کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اور عام انسان نہیں، انبیاء کرام کی ذات اگر یہ شرک کرے تو ان کی اعمال بھی غارت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ انعام کے اندر آیت 80/8 میں، بلکہ اس سے آگے 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں؟ اور 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر یہ بھی شرک کرتے، ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے اعمال بھی غارت ہو جاتے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں تمام عبادتیں ہیں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو وہ انسان کیا تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی غارت ہو جاتے ہیں، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو توحید اگر ان کے پاس ہے، گناہ ان کی زندگی میں ہے، اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ رب العالمین نہیں تو جہنم کے اندر ڈالے گا، پھر وہاں سے نکالے گا، نبی کی سفارش ہوگی، جہنم سے تمام موحد کو نکال لیے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ایمان کے اندر اگر گڑبڑی ہے، ہمارے عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے، ہم نے اور آپ نے سمجھوتا، شرک کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، پھر ہمارے اور آپ کی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے۔ تمام معاملے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، مفاہمت کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہو، وہاں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پر سمجھوتا مفاہمت نہیں ہو سکتا ہے،
ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی آفر رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں بادشاہت ہم آپ کو دے دیں گے، آپ بادشاہی چاہتے ہیں آپ کو ہم بادشاہت دے دیں گے، آپ کو ہم بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں، آپ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مکے کے اندر حسین و جمیل خوبصورت عورت جو ہے ہم ان سے آپ کو شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم آپ ہمارے لات و عزا ہمارے بتوں کو کہتے ہیں کہ چھوڑ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ آپ جس رب کی عبادت کے تعلق سے دعوت دے رہے ہیں اس رب کی عبادت 1 سال کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیں۔ کیسا کتنا اچھا سوچ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی آیت کہ توحید کے ساتھ عقیدے کے ساتھ مفاہمت نہیں کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بندگی ہوگی تو رب کی بندگی ہوگی، عبادت ہوگی تو رب کی عبادت ہوگی، اور عبادت والے کام ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے اوپر آیت نازل ہو جاتی ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں تو اس کی عبادت نہیں کر سکتا، تمہارے دین تمہارے لیے اور میرے دین میرے لیے ہے۔ ایک آیت ہے، ایک سال آپ کی رب کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال ہمارے رب کی عبادت کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، آپ سست پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ اپنے دعوت کو روک لیں یہ لوگ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ لوگ بھی آپ کے دشمن نہیں آپ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں اس لیے آپ کو دشمن بنا ہوا ہے، لیکن سمجھوتا توحید کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں میرے بھائی؟ توحید اگر کسی کی زندگی میں نہیں ہے وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہیتا ہی کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کے والد ہی کیوں نہ ہو، اگر توحید ان کی زندگی میں نہیں تو جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیتے رہے، لیکن جب یہی مرنے کی باری آئی اور بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچ جانے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امی محترم، چچا محترم، قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کے لیے میں سفارش بن کر کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ کلمہ کی بنیاد پر میں اللہ رب العالمین سے حجت قائم کروں گا اور اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ آپ کو بخش دے۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کی حالت میں ان کو وفات ہو گئی، کلمہ زبان پہ نہیں آیا، کلمہ پڑھنے ہی والے تھے۔ وہاں پہ دیگر لوگ بھی شرک کی دعوت دینے والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر کہا کہ اے محمد مجھے نار گوارا ہے، مجھے جہنم گوارا ہے، مجھے آر گوارا نہیں ہے، مجھے مرنے کے بعد لوگ مجھے برا بھلا کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے اے محمد مجھے دیگر چیزیں گوارا یہ گوارا نہیں ہے، اور بغیر کلمہ پڑھے ہوئے مر گئے۔ وہ چچا جہنم کے اندر جائے گا، وہ چچا جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم کے اندر جائے گا انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کی دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غم گین ہو گئے، مصیبت زدہ ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آج میرے بھائی ہمارے آپ کے یہاں پہ کیسے شرک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کیسے دوسری چیزوں کی بندگی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں مزارات پہ پہنچ جاتے ہیں، دیگر جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، موکلوں کے پاس جا کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، وہ جیسے کاہنوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تھوڑا کوئی گھر کے اندر کوئی مصیبت آ گئی کاہن کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کاہن کہتا ہے تمہارے گھر کے اندر مصیبت آنے والی ہے، تمہارے گھر کے اندر پریشانیاں آنے والی ہے، وہ گیا ہے ان کے پاس، ان کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے، وہاں ان کی بات کو مان لیتا ہے، ہاں سچ بول رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک آپ بول رہے ہیں، چلو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، مرغی ذبح کرنا پڑے گا، دیگر شے کی قربانی دینی پڑے گا۔ یہ انسان کچھ دیر کے لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ کام تو کر دیتا ہے، لیکن ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان، جس ایمان کی بنیاد پر انسان جنت کے اندر جائے گا وہی ایمان نکل جاتا ہے، اب وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے وہ مر گیا وہ انسان، پھر ان کے لیے جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام
جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا تھوڑے کے لیے۔ آئیے اگر سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو توحید کیا ہے تو آپ سمجھیں۔ آج خواتین اسلام کے اندر یہ کمزوریاں زیادہ پائی جاتی ہے، خواتین اسلام کے اندر زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہے، شرک کے اندر ملوث زیادہ خواتین ہوتی ہے۔